میرا نام نازیہ تھا اور میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی، مگر میں نے شوہر سے جھوٹ بول دیا تھا کہ میری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور شوہر نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ممی کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ممی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ یہی لگا تھا کہ مجھے میری ممی مجھ سے دشمنی نبھا رہی تھی، کیونکہ میں ان کی بہت بدنامی کرا چکی تھی۔ میں غصے سے بولی، ممی مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ شام کے وقت جب شوہر گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی، میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی۔ شوہر کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے شوہر کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی تو اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شوہر کی تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا، مگر ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اسے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر دو، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی، تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی، وہ بیچاری تو بانجھ ہے، ہمیں تو اپنی نسل بڑھانا ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ شان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا، ممی میں نازیہ کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی، میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ شوہر کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، شوہر کا پیار میرے لیے ایسے ہی برقرار رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ شوہر کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں نازیہ کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کراؤں گی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے اب اپنی ممی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی ہی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ممی کو فون ملایا۔ میں رو رہی تھی۔ ممی بولی، بیٹا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ ممی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی، ممی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں، تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ ابھی میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری خاطر اپنی ماں سے بھی وہ لڑتا ہے، مگر آخر تو مرد ہی ہے نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے
اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے، اسی لیے تو تمہیں اسے میں نے کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کی خود سے اپنے ہاتھوں سے دوسری شادی کروا دو، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تم پر نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ اسے وارث تو چاہیے نا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ لینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ ممی کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، ممی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شوہر کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزرتی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے شوہر پر یقین تھا کہ اس کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے شوہر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ میں گاؤں کی رہائشی تھی، میرے والدین اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک بات کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے کیا تھا اس کا نام حسن تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے انٹر کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور پھر حسن تو بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سنجیدہ تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ ممی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، مگر حسن کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی یہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ حسن کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک بار حسن میرے گاؤں کے میلے سے چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دیتی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جو تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ ممی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، حسن ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی۔ انہی دنوں میں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا ٹیسٹ کر رہے تھے، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس چلے گئے، مگر ایک ایسا انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا۔ اس کا نام تھا رمیز۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی، اسی لیے اس نے بابا سے اجازت لے کر کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ بنا لیا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر رمیز پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی، اور پھر اگلی بار میں اسے خود ہی ملنے گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا، میں نے ممی کے فون سے اسے فون کیا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی نہیں انسان کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے رمیز سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آیا۔ اسے میرے پاپا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری ممی میرے دل جوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں حسن سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے حسن کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کی محرومہ ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت رمیز کو فون کیا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔
وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی رمیز کے ساتھ شہر بھاگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر رمیز نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر جب کہ اس کی ماں کو پتہ چلا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا لایا ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ رمیز بھی 1 کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی، انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو بنانے کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کی تھی، لیکن رمیز سے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے والدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے لیے بدلے میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو اور اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑی خفیہ طور پر مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی، میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی رنگ کی رنگ رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا مجھے صرف چاند کا ٹکڑا ہے۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی یہ لڑکی یتیم گھر اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے، اس کی چاچی چاہتی ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی آنٹی میں کبھی بھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروانے والی، اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں ویسے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر بدلنے لگا، وہ نئی بیوی کے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس لڑکی سے کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے اصل حقیقت معلوم ہو گئی، وہ اپنی دوسری بیوی سے کہہ رہا تھا میں نے نازیہ سے پسند کی شادی کر لی، مگر وہ کچھ دن بعد میرے دل سے اتر گئی تھی اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے تم سے پیار ہو گیا، مگر میں نازیہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نازیہ کا باپ اور بھائی کتنے خطرناک ہیں، اسی لیے میں نازیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ میری بیوی سے کہو کہ وہ بانجھ ہے۔ میری بیوی نے اس بات پر یقین کر لیا اور پھر میں نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر تم سے شادی کا پلان بنا لیا۔ اس بار بھی نازیہ بے وقوف بن گئی اور میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ میری جان نینا تم مجھے پہلے سے ہی نظر میں بھا گئی ہو، پوری زندگی اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے یہ میں کیا سن رہی تھی، یہ میرا شوہر تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں چلی گئی، وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا، اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دے، مجھے بانجھ بتانا ضروری تھا؟ کیا کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے؟ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی، وہ میرے پیچھے آیا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں اپنے شوہر کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں، میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں لی کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ ممی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آ جاتی ہے، وہ مجھے گھر لے کر جانا چاہتی ہے مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تب باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا میڈم جی لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال اپنے شوہر کا آیا، غرض خیال کے ساتھ ہی میں اب نفرت میرے دل میں ابل پڑی تھی، جی چاہتا تھا کہ وہ لفافہ اٹھا کر فوراً باہر پھینک دوں۔ فوراً اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور ادھر کمرے میں بیٹھ کر جب وہ لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے حسن نے دی تھی۔
इन चूड़ियों को देखते ही हसन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। हो ना हो ये चूड़ियां मुझे हसन ने भेजी नहीं थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियां तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि वो तो चला गया। हसन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि हसन को मैं अब भी याद थी। क्या वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकती थी। मैं चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई। अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने हसन के बारे में पूछा और हसन के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई, इसे सुनकर तो मेरा दिल तड़प उठा। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम रमीज के साथ घर से भाग गई थी, उस दिन हसन बहुत रोया था। उसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम कर रह गया था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। इसे अपने बाप की सारी जमीनें बेचकर गांव में एक स्कूल खोल लिया और एक अच्छा आदमी बन गया। ये सुनकर मैं रो पड़ी। एक दिन मम्मी हसन को मेरे पास ले आई और वो कहने लगा, नाजिया मेरी गलती ये थी कि मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, मगर मेरे दिल के दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुले। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं। ये सुनकर मैंने इसे कहा कि मैं रमीज की बीवी और बांझ औरत हूँ। जिस पर हसन ने कहा कि नाजिया तुम अब मेरे लिए वही हो जो 5 साल पहले थी, जिसे मैं आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ और इतनी मोहब्बत करता था। अगर तुम शादीशुदा और बांझ हो तो मुझे परवाह नहीं। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मम्मी ने मुझे बताया कि हसन अब भी मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए मैंने हाँ कह दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जहाँ मेरे भाई और बाप ने खुशी खुशी शिरकत की, क्योंकि उनकी खुशी यही थी। 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी और हसन की शादी हो गई। मेरे वालिदैन ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी करवाई। ऐसा लगता था कि ये मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या है, मैं अब इसे महसूस कर रही थी। आज मेरा दिल सिर्फ हसन के नाम से धड़क रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हसन के साथ मेरी जिंदगी इतनी मजेदार होगी। हसन की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैंने हसन को अपनी और रमीज की सारी कहानी सुनाई थी। हसन ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया और डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन बाजार में खरीदारी करते हुए मैं रमीज से मिली, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक भी नहीं थी। वो शर्मिंदा अंदाज में कहने लगा, जब शादी के 1 साल बाद भी नैना हामिला नहीं हुई तो मैं और नैना अपने टेस्ट करवाने गए, जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट आई कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना बांझ होने पर मुझे दिन रात ताना देती है। नाजिया मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से चली गई हो, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुमसे हाथ छोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो इस जुर्म और ज्यादती के लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी दी हुई माफ़ी मेरी ज़िंदगी के कुछ दर्द को कम करेगी। ये सुनकर मैंने हसन का हाथ मजबूती से पकड़ा और हसन की तरफ देखते हुए मैंने रमीज से कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब खुदा ने तुम्हें तुम्हारे अमाल की सज़ा दे दी तो मैं कौन हूँ जो तुम्हें सज़ा दे। और ये कहकर मैं आगे बढ़ी। रमीज मुझे किसी हारे हुए आदमी की तरह देख रहा था और मैं अपने शौहर हसन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी थी, जहां मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर शेयर कर सकूं।